ایک بار کچھ لوگ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے۔ بریلی کے قریب ایک ریاست تھی نان پارا، وہاں کے رہنے والے چند لوگ اکٹھا ہو کر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا کہ حضور، ہماری ریاست کا ایک نواب ہے اور لوگ اس کی تعریف و توصیف میں بڑے قصیدے لکھتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی شان بیان کرتے ہیں اور وہ ان کو بڑا انعام و اکرام سے نوازتا ہے، بڑا لوگوں کو دیتا ہے۔ تو آپ بھی اس کی کچھ تعریف کر دیجئے، اس کی شان میں کوئی قصیدہ لکھ دیجئے، آپ کو بھی بڑا نوازے گا اور بڑے انعام و اکرام سے آپ کی ضیافت کرے گا، آپ کو بہت سارے انعام و اکرام تحفے تحائف پیش کرے گا۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قلم اٹھایا۔ لوگوں نے سمجھا کہ آج تو سب سے بہترین قسم کا قصیدہ آنے والا ہے اور اعلیٰ حضرت کا قصیدہ سب سے بڑھ جائے گا اور بہت سارا انعام و اکرام آپ کو وصول ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت نے یقیناً قصیدہ تو لکھا اور سب سے بہتر قصیدہ لکھا، لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی کہ قصیدہ ریاست نان پارا کے نواب کے بارے میں نہیں لکھا، بلکہ اپنے پیارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں نعت لکھی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے، یعنی حضور کے کمالات وہ ہیں کہ کمی ہونا، کسی طرح کی کمی ہونا، کسی طرح کا نقص ہونا، عیب ہونا، یہ تو بہت دور کی بات ہے، نقص اور کمی کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ہر پھول کے اندر کانٹا ہوتا ہے، پھول بڑا خوبصورت لگتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، بڑی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے، لیکن ہر پھول کے آگے پیچھے اس کے دائیں بائیں کانٹے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم لالٹین جلاتے ہیں تو اس کی روشنی بڑی خوبصورت لگتی ہے، لیکن اس سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے، یہ اس میں ایک عیب ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہر پھول میں کانٹا ہوتا ہے، ہر شمع میں دھواں ہوتا ہے، لیکن فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یعنی میرے آقا ایسے پھول ہیں جس میں کوئی کانٹا نہیں ہے، اور ایسے چراغ ہیں، ایسے دنیا کو روشن کرنے والے ہیں جس میں کوئی دھواں نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ اور فرماتے ہیں، آقا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زباں نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ منہ میں زباں نہیں، بلکہ یوں لگتا ہے کہ ان کے جسموں میں جان ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کی فصاحت و بلاغت کا عالم یہ ہے کہ عرب کے بڑے بڑے جو فصیح و بلیغ تھے، زبان والے تھے، بولنے والے تھے، آپ کے سامنے ان کی زبانیں خاموش ہو جاتی ہے تو لگتا یوں ہے کہ منہ میں زبان نہیں ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ جان ہی نہیں ہے جسم میں۔ اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت پھر آخر میں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول مانے یعنی مالدار حکومت کے لوگ اور بڑے امیر قسم کے لوگ، کروں مدح اہل دول رضا یعنی مالداروں کی تعریف کرتا پھروں، مالداروں کی تعریف میں قصیدے لکھوں، ان کی تعریف میں اپنے قلم کو چلاؤں، یہ نہیں ہو سکتا احمد رضا سے۔ فرماتے ہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ گدا مانے ہوتا ہے غلام، گدا مانے ہوتا ہے غلام امتی، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں تو میرے اپنے نبی کا غلام ہوں، اپنے نبی کا سوالی ہوں، اپنے نبی کا منگتا ہوں۔ فرماتے ہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ تو کس شاندار انداز میں وہ نان پارا، ریاست نان پارا کا جو نواب تھا، اس کی تعریف میں قصیدے کے لیے لوگوں نے کہا تو آپ نے اس کو پلٹ دیا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ۔ نان پارا تھا تو اس کو پلٹ دیا پارا نہ۔ تو پارا من ہوتا ٹکڑا اور نہ من ہوتا ہے، نان من ہوتا روٹی،
یعنی کروں مدح اہل دول رسا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں، یعنی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے میرا دین کہ لوگوں کی تعریفیں کر کے اور لوگوں کی شانوں میں قصیدے لکھ کر اس کو بیچتا پھروں۔ تو اس درجے کا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا عشق رسول تھا، محبت